बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज के नुक्ता एतराज़ के साथ हाज़िर हैं। आज का नुक्ता एतराज़ सरकारी मुलाजमीन के हक़ में है, जो तनख्वाह तो बहुत से इदारों से कम लेते हैं लेकिन टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं, और आज उनकी हकूक़ की बाज़गश्त कौमी असम्बली में भी सुनाई दी जब शर्मिला फ़ारूकी ने जो सरकारी मुलाजमीन से टैक्स लिया जाता है उसका मामला उठाया, भरपूर अंदाज में उठाया। और ये इंकशाफ, बल्कि इंकशाफ क्या, ये इतराफ़ ख़ुद हुकूमत ने किया कि इस वक्त जो सैलरी क्लास है, जो सरकारी मुलाजमीन है या दीगर तनख्वाहदार जो तबका है, वो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करता है, जिसका पाकिस्तान के रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा किरदार है। ठीक है, 2023-24 में 368 अरब रुपए टैक्स दिया तनख्वाहदार तबके ने, और जुलाई से दिसंबर तक 254, ये 2024-25 की बात कर रहा हूँ, 254 अरब रुपए का टैक्स वो अब तक दे चुके हैं। ये सैलरी क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनके बच्चों की जो फीसें हैं, जो बिजली पानी यूटिलिटी बिल्स हैं, वो अलग हैं, उसके ऊपर भी वो टैक्स देते हैं। सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाहदार तबका हर तरह से जो है वो पिसा जा रहा है, पिस रहा है। और हुकूमत कह रही है जी हमारी IMF से कमिटमेंट है, मजबूरियां हैं, माली मजबूरियां हैं, क्या करें, कोशिश करेंगे कि रिलीफ दें। लेकिन शर्मिला फ़ारूकी ने आज सरकारी मुलाजमीन के हक़ में बोलकर वाकई एक हक़ अदा किया है कि, और उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके का एक मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल किया जा रहा है, मुआशी कत्ल किया जा रहा है। पेट्रोल हो, डीजल हो, दीगर अशिया हो, वहाँ पे देख लें कितने टैक्सेस हैं, वो भी तो हमारे यहाँ ही मुंतकिल होते हैं। गुज़श्ता दिनों जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें ये बात बताई गई कि जो पेट्रोल और डीजल है तकरीबन 107 रुपये उसके ऊपर पर लीटर हुकूमत टैक्स लेती है, और वो हमें मिलता है जनाब को 256 रुपये पर लीटर पेट्रोल मिलता है। तकरीबन 148 का है रुपये में हुकूमत वो उसकी जो कीमत है, बाकी सारे टैक्स हैं, असल कीमत 148 रुपीज़ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उसमें बेबी फिर जनाब। और ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं बेचारे, ना इनकी तनख्वाह हर साल इनसे वादा किया जाता है कि इनको बजट में रिलीफ देंगे, उसके ऊपर भी फ्रॉड कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा जी अभी इसका कोई नहीं है, और तहरीरी जवाब है, बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली के रिकॉर्ड पे मौजूद है। गुज़श्ता दिनों से ये कहा, बाद में वो मुकर गए। हर साल उनसे ये वादा करते हैं कि उनको रिलीफ देंगे, नहीं दिया जाता। फिर कहा जी सरकारी मुलाजमीन के ऊपर और तनख्वाहदार टैक्स जो तबका है इसके ऊपर टैक्स का जो बोझ है वो कम करेंगे, नहीं किया जाता। और फिर कहा जाता है कि जनाब इनको जो है वो रिलीफ देंगे, दीगर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में नहीं दी जाती। हालांकि जिस तरह मैंने कहा कि ये तो मुल्क की तरक्की में एतराफ़ करते हैं कि मुल्क की तरक्की में टैक्स की अदायगी में तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा किरदार अदा करता है। जिस मुलाजम की तनख्वाह सालाना, बहुत कम ऐसे हैं कि जिसकी सालाना तनख्वाह 6 लाख है, चलो वो तो उसकी तो सैलरी, उसके तो कोई तनख्वाह नहीं, टैक्स नहीं कटता। लेकिन जिसकी सालाना 12 लाख है उसके बाद फिर टैक्स कटना शुरू हो जाता है, कोई 2.5%, 3%, 4, 7.5% मुख्तलिफ शरह से वो टैक्स की जो है वो कटौती होती है। तो ये जो सरकारी मुलाजमीन का तबका है, इसमें अक्सरियत जो है वो हर बंदा तो अफसर नहीं है, नायब कासद है, क्लर्क है, UDC, LDC, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट हैं जी। और बाद में ये तो क्लास शुरू हो जाती है जब वो ग्रेड 16-17 में जाकर कोई सेक्शन अफसर बन गया है, फिर वो जाकर जनाब। लेकिन जिस तरह वो आगे बढ़ते हैं उस तरह वैसे ही उनके ऊपर टैक्स बढ़ता जाता है, तो उनको रिलीफ नहीं दे रहे। बाकी जो कारोबारी तबका है, ताजर तबका है, बिजनेस कम्यूनिटी है, वो जो टैक्स देती है वो एक तरफ, और जो सरकारी मुलाजमीन का जो टैक्स है वो एक तरफ। तो इस हवाले से आज कौमी असम्बली में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस जो था वो पेश किया था शर्मिला फ़ारूकी ने, और उन्होंने मुकदमा ये लड़ा, जिसका जवाब फिर जो दिया है बिलाल अज़हर कियानी ने, और उसका एतराफ़ भी किया। वो वज़ीर ममलकत है रेलवे के, उन्होंने इसका एतराफ़ भी किया। और उसके बाद फिर जो है वो इस सारी चीज़ का, और कहा कि हम IMF के हाथों मजबूर है। तो जो गुफ्तगू वहाँ पे की गई, जो सवाल जवाब वहाँ पे किया गया, तो हमने तो कहा जी पूरे सबूत के साथ आपसे बात कर, तरह कहा कि सरकारी मुलाजमीन भी देख लें
کہ ان کا کیس کس طرح لڑا گیا ہے. تو یہ آپ کو ویڈیو بھی دکھاتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیس جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ دیکھا گیا اور سرکاری ملازمین کیا دیتے ہیں اور حکومت کا کیا موقف ہے. آئیے دیکھتے ہیں. Calling attention notice. Item number 3 شرمیلا فاروق. جی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, پلیز Thank you, Deputy Speaker Saab. Sir, I invite attention of the Minister for Finance and Revenue to a matter of urgent public importance regarding excessive tax burden on the salaried class, which is creating severe financial hardship, causing grave concern amongst the public. جی بلال کیانی صاحب. جی شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. یہ جی بڑا نیچرلی جی بڑا ایک ریگولر ٹاکنگ پوائنٹ بھی ہے اور ایک جینیون کنسرن ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی خود اس بات کا احساس کا اظہار وہ اکثر کرتے ہیں کہ یقیناً سیلریڈ کلاس پہ ایک برڈن ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جب ممکن ہو اس میں بہتری بھی لا سکیں اور اس کو ٹیکس نیٹ کو براڈن بھی کر سکیں. آپ جانتے ہیں کہ آج ابھی ہم ایک فسکل اسٹیبلٹی کے ایک سفر پر ہیں, ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے سفر پر ہیں, ہم ایک قائم پروگرام میں ہیں. تو انشاءاللہ جی اس میں ہم وی اپریشیٹ the duty that the salaried class performs, the taxes that they pay. ٹیکس نیٹ کو براڈن کریں گے تو یہ بوجھ سب میں بٹے گا جو کہ سب کی ذمہ داری بھی ہے. اس کے حوالے سے میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا جی کہ اس سال ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن میں اس مالی سال میں فروری تک 26% اضافہ ہو چکا ہے. 7,345 billion rupees have been collected compared to 5,891 billion rupees in the same period last year. اور پرائمری سرپلس جو کہ حکومت کے آمدن اور اخراجات میں اگر آپ انٹرسٹ ایکسپنس کو نکال دیں جو گیپ ہوتا ہے اس وہ بھی تقریباً نیرلی ڈبل ہوا ہے, 3,518 ارب روپے ہو گیا ہے. پچھلے سال 1938 ٹھیک ہے, بس شکریہ. ٹھیک ہے, تھینک یو. شرمیلا فاروقی صاحبہ ٹو آسک ون کوسچن. اسپیکر صاحب, وعدہ تھا جن کا وہ وفا نہ کر سکے اقبال, ہم خاک نشینوں کو ہی الزام دیا جاتا ہے. لمبی چوڑی تقریر کر دی سر, لیکن جو تنخواہ دار طبقہ ہے سر اس کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہر سال وعدہ کیا جاتا ہے. ہر سال یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا, ہر سال یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس کم کریں گے, لیکن وہ وعدہ وفا نہیں ہوتا سر. 2023-24 کے اندر تنخواہ دار طبقے نے 368 بلین کنٹریبیوشن کیا ہے سر, اور سر پچھلے سال جولائی سے لے کے دسمبر تک آلریڈی 256 بلین. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں ایک منظم طریقے سے تنخواہ دار طبقے کا قتل کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہے سر؟ اس کے اوپر یہ ڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر جو ہم ٹیکسز دے رہے ہیں سر, پھر اس کے علاوہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں 15 سے 20% سبسڈی ہے ہر چیز کے اوپر. پیٹرول پہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں, بجلی پہ ٹیکس سر ہم دے رہے ہیں, انفراسٹرکچر کا کوئی حال نہیں ہے, اسکول ہمارے بچوں کو میسر نہیں ہے, صحت کی سہولیات نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ ہم تنخواہ دار جو ٹیکس کٹ کیا آتا ہے اٹس سو سر. اوکے بلال کیا نہیں چاہ. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. آئی ریئلائز ٹائم از شارٹ, آئی ول بی ویری بریف. دیکھیے جی سب سے پہلے تو ہمیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے ہیں جی, یہ مجبوریاں اسی وجہ سے ہیں, مگر بالکل ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ سیلری کلاس مور دین اٹس فیئر شیئر ادا کر رہی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے بار بار کمٹمنٹ دی ہے کہ جب بھی سرکمسٹانسز ول الاؤ اس میں ہم بہتری لائیں گے. میں ایک مختصر فیکٹ ضرور رکھنا چاہوں گا کہ 4.2 ملین سیلریڈ جو آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں اس میں سے 3.2 ملین اکثریت واسٹ میجورٹی وہ ہیں جن کی تنخواہ سال کی 1 لاکھ تک ہے. یہ جو لوگ جن کی سال کی تنخواہ 12 لاکھ تک ہے, ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ کی ہے, تو میجورٹی وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی تنخواہ سال کی 6 لاکھ ہے, مطلب کہ ماہانہ 50,000 تک ہے, ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں. اور جن کی تنخواہ سالانہ 12 لاکھ ہے اور سال اور مہینے کی 1 لاکھ ہے, ان کے اوپر 2,500 روپے کا ٹیکس لگتا ہے. تو یہ اکثریت ہے جو ہمارے ٹیکس پیئرس کی ہے. اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ سیلری ٹیکس پیئرس پہ بوجھ کم کرنا ہے, اور اس کے انشاءاللہ the government is committed to ensuring کہ بہتر کریں. ٹیکس نیٹ براڈننگ کے اوپر جو کیونکہ میڈم نے ریز کیا جی, میں اتنا ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ریٹیلر سے اس سال میں پچھلے سال کے کمپیریزن میں اس مالی سال میں فروری تک ریٹیلرز جو فائلرز ہیں وہ ٹرپل ہو گئے ہیں, 2 لاکھ سے 6 لاکھ ہو گئے ہیں, اور ان سے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 190 ارب سے بڑھ کر 425 ارب روپے ہوگی. اوکے شکریہ. آسیہ ناز تنولی صاحب ٹو آسک ون کوسچن, پلیز بی بریف. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. سر بہت ہی اچھا جواب دے رہے ہیں, لیکن سر جو سیلری فلاس ہے
ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ سال کے اگر 12 لاکھ بھی کماتے ہیں تو اسکولوں کی فیسیں نکال لیجئے، بل نکال لیجئے، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ یا تو اس نظام میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہے جس کو ہم نے پر کرنا ہے گا، اس کے ان مشکلات میں سے نکالنا ہے۔ سر سیلری فراس کو کمیڈیٹی بل بھی وہ دے رہے ہیں، اور سر ان کو لیفٹ اوور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، تو وہ کس طریقے سے بچوں کو اسکول سے نکال لیں؟ گھر کا خرچہ کس طریقے سے، شیمپو کس طریقے سے جی بتائیں جی کس طرح سے؟ دیکھیے جی بالکل، یہ دیکھیے جی آپ نے دیکھا ہے کہ جی یہ لوگوں کی قوت خرید بڑھانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ان کی آمدن بڑھائی جائے اور دوسری قیمتوں میں کمی کی جائے جی۔ سیلری ٹیکس یا ٹیکسز کے حوالے سے تو کافی طویل بات ہو گئی ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں آپ نے دیکھا ہے جی کہ حکومت نے بھی تاریخی 1.5% تک مہنگائی کی شرح کو کم کر دیا ہے جی، تو ہماری پوری کوشش جاری ہے کہ مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں، جتنی خاص طور پہ اسینشل آئٹمس کی قیمتوں کو کم کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کریں، آمدن میں بھی اضافہ ہو اور ٹیکسز کے اندر بھی جو بہتری آ سکتی ہے وہ لے کر آئیں۔ اس کے حوالے سے میں تفصیلات پیش کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے 1 سال میں کافی بہتری آئی ہے، اور آئندہ سالوں میں آپ کو مزید لوگوں کی قوت خرید میں، ان کی ڈسپوزیبل انکم میں اور ان کی چیزیں خریدنے کی صلاحیت میں بہتری نظر آئے گی جی۔ شکریہ۔